تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج آپ کے سامنے میں ایک لڑکی کا واقعہ لایا ہوں جو انڈیا میں رہتی تھی۔ وہ لڑکی دنیا میں اس قدر گم تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان دل پہ نہیں لگتا تھا، اور وہ یہی کہتی تھی خیر ہے۔ اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانا کرو، لیکن وہ کہتی نہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پھر مانیں گے، ابھی مجھے اپنی عیاشیوں میں مست رہنے دو۔ اس کی ماں اس سے بہت تنگ تھی، پھر اس نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب اس کی ماں نے اس کا رشتہ طے کیا تو لڑکی کافی پریشان ہو گئی۔ لڑکی یہ سوچنے لگی کہ اب میں اپنی عیاشیاں کیسے کروں گی۔ پھر اس نے سوچا میں نے تو کچھ دنوں تک یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے کوئی شاندار پارٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس نے اپنے سارے کزنز اور دوستوں کو بلایا اور خوب ہلہ گلا کرنے لگے۔ وہ لڑکی شکر کے بجائے ناشکری پہ آ گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری میں پارٹیاں منانے لگی۔ صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے وہ خوب گانے سننے لگے۔ وہ ساری رات گانے سنتے رہے اور خوب ناچتے رہے اور اپنی مستی میں مست رہے۔ جب وقت ہوا سحری کا، اذان ہونے لگی، تو ان سب نے مشورہ کیا اب ہمیں نیند آ گئی ہے اور ہم سونے جا رہے ہیں۔ تو لڑکی نے اپنے کزنز اور دوستوں کو بولا ٹھیک ہے، تم لوگ بھی سو جاؤ اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ بجائے نماز پڑھنے کے سو گئے۔ جب دن کے 12 بجے تو مہمان بھی آنے شروع ہو گئے، کیونکہ لڑکی کی شادی تھی۔ تو اس کے ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں نے کہا کہ لڑکی کہاں ہے، اس کو دیکھو۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو لڑکی بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور الٹی ہوئی تھی۔ جب سب نے دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ رشتہ دار اور ماں باپ حیران ہو گئے کہ یہ اچانک ہماری بچی کو کیا ہو گیا، آج تو اس کی شادی تھی۔ اب لڑکی کو لال جوڑے کے بجائے سفید جوڑے کفن میں دفن کیا گیا۔ آج تو اس نے اپنے گھر جانا تھا، لیکن وہ اپنے اصلی گھر چلی گئی، قبر میں۔ لوگ اس کی ڈولی اٹھانے کے بجائے جنازہ اٹھاتے جا رہے تھے اور آخرکار اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس کی ماں سوئی ہوئی تھی اور اس کے خواب میں اس کی بیٹی آئی، اور بیٹی کافی اذیت میں تھی اور قبر کے عذاب میں مبتلا تھی۔ ماں اچانک اٹھی اور گھبرا گئی اور اس کے بعد نوافل اور صدقات کرتی رہی۔ کچھ عرصے تک وہ ماں اسی طرح اپنی بیٹی پر سب کچھ پڑھ کے بھیجتی رہی، تو اس کے عذاب میں کمی واقع ہو گئی۔ اس لڑکی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایک دن مجھے موت آئے گی، اور وہ بھی شادی والے دن۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور اسی طرح کے واقعات لے کر آؤں، تو کامنٹ باکس میں لازمی آئیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بدر منیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔